بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا درس نمبر 63 ہے۔ بحمد اللہ 62 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ باب الجمعہ، جمعہ شریف کا بیان چل رہا تھا، وہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ روایت سنیے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جل جلالہ قیامت کے دنوں کو مختلف شکلوں کی صورت میں اٹھائے گا، اور جمعہ شریف کے دن کو اللہ پاک ایک چمکدار سیارے کی طرح اٹھائے گا۔ ایک چمکتا ہوا جس طرح سیارہ ہوتا ہے، اسی طرح جمعہ کے دن کو اللہ پاک جل جلالہ اٹھائے گا اپنی بارگاہ کے اندر، اور جس کے سامنے جو ہے وہ دوسرے مانند پڑ جائیں گے۔ باقیوں کی جو چمک ہوگی، روشنی ہوگی، جو نور ہوگا، وہ بنسبت جمعہ شریف کے دن کے مقابل میں وہ بالکل ان کا نور اور ان کی روشنی جو ہے وہ تھوڑی پڑ جائے گی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ دلہن اپنے شوہر کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوتی ہے، یہ تشبیہ بیان کی گئی جمعہ شریف کے دن کو جس طرح دلہن جو ہے وہ شوہر کی طرف کیا ہوتی ہے، روانہ ہوتی ہے، تو ان کے لیے کیا کی جاتی ہے، روشنی کی جاتی ہے، اور اس کی روشنی میں سب لوگ چلتے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن کی ایک مثال ہے۔ جمعہ کا نور، جمعہ کی روشنی اس انداز میں ہوگی جس طرح دلہن شوہر کی طرف جاتی ہے، ایک عظیم الشان روشنی کی جاتی ہے اور اس کی روشنی میں سب چلتے ہیں، اسی طرح جمعہ شریف کا جو نور اور روشنی ہوگی، اس کی روشنی میں کیا ہوں گے، سب لوگ چلیں گے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کے جو رنگ ہوں گے وہ برف کی طرح سفید ہوں گے، اللہ اکبر، اور ان کی خوشبو جو ہوگی وہ مشک کی طرح پھیلے گی، کافور کے پہاڑوں میں وہ چلیں گے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمام جن و انس ان کی طرف جب دیکھیں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا ان لوگوں کے جو ثواب کی نیت سے، ماں سوائے وہ لوگ جو ثواب کی نیت سے آذان دیتے رہے، اللہ اکبر۔ تو یہ شان، یہ عظمت اللہ پاک جل جلالہ جمعہ شریف کے دن کو عطا فرمائے گا۔ اور دوسری روایت سنیے، جن کی راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین جو دن ہے وہ جمعہ شریف کا دن ہے، اللہ اکبر۔ اسی میں حضرت سیدنا بابا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن مطلب جمعہ شریف کو آپ کو زمین پر اتارا گیا، اسی دن مطلب جمعہ شریف کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھول واقع ہوئی۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں خطا سے، اور اسی دن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور ہر جانور جمعہ شریف کے دن صبح سے لے کر شام تک قیامت سے گھبرا کر چیخیں مارتا ہے۔ قیامت کی گرمی، قیامت کا خوف، اور اس کا جو ایک رعب و دبدبہ ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ سب سے حساب و کتاب لے گا۔ ہر جو شخص ہے وہ کیا کرے گا قیامت کے دن، جو ہے نا، ہر جانور صبح سے لے کر شام تک جمعہ شریف کے دن جو ہے وہ قیامت کی گھبراہٹ کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے چیخیں مارتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، ماں سوائے انسان اور جنات کے۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جمعہ شریف کے دن ایک ایسی سات آتی ہے، اگر بندہ نماز کی حالت میں اس کو پا لے تو جو چیز اللہ پاک جل جلالہ سے مانگے گا، اللہ کریم جل جلالہ اس کو وہ چیز عطا فرمائے گا۔ نماز میں اگر اس سات کو پا لیا جائے تو ہر وہ شے جو اللہ سے مانگی جائے، اللہ کیا کرے گا، اس بندہ مومن کو عطا کرے گا۔ کعب کہتے ہیں کہ یہ سات ہر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے مانگی جائے، جائز شرعی طور پر جو شرعی قیود ہیں اس کے اندر ہر جائز چیز مانگی جائے اللہ پاک سے، اللہ وہ عطا کرتا ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ یہ حضرت کعب فرماتے ہیں۔ تو راوی کیا کہتے ہیں، میں نے کہا بلکہ ہر جمعہ میں آتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، اس پر کعب نے تورات پڑھی اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے سچ فرمایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، پھر میری ملاقات عبداللہ بن سلام سے ہوئی تو میں نے ان کو کعب کے ساتھ اپنی مجلس کا ذکر کیا، اور عبداللہ بن سلام نے کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی ساعت ہے۔ سرکار ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے ان سے
کہا کہ وہ ساتھ مجھے بتائیے کہ جس ساتھ کے اندر جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو بھی مانگ رہے اللہ پاک جل جلالہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا یہ جمعہ شریف کے دن کی آخری ساعت ہے، جمعہ کی دن کی آخری ساعت ہے، اس میں جو کچھ اللہ پاک جل جلالہ سے مانگ رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں راوی کہتے ہیں میں نے کہا یہ جمعہ کے دن کی آخری ساعت کیسے ہوگی؟ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حالت نماز اس ساعت کو پائے جب کہ اس وقت میں تو نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، لیکن حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر وہ شخص جو نماز میں اس کو پائے اور اس صورت میں جو دعا اللہ سے مانگی جائے اللہ کریم جل جلالہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آخری وقت کے اندر تو کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، نہ انسان نماز میں ہوتا ہے، پھر نماز میں جو حضور نے کہا کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو تو وہ نماز ہی میں ہے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے؟ مطلب اس کا کیا؟ انتظار نماز میں بیٹھنا ہی سمجھو نماز میں ہے۔ تو آخری وہ ساعت کی عصر کی نماز کے بعد جب بالکل سورج غروب ہو، ڈوبنے والا ہو، تو اس وقت میں چونکہ مغرب کی نماز کا انتظار کیا جاتا ہے، لوگ آ کر بیٹھتے ہیں نماز کا انتظار کرتے ہیں، تو وہ ساتھ اس کے اندر جو دعا اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں کی جائے یقیناً اللہ پاک جل جلالہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی جمعہ شریف میں ایک ایسی گھڑی ہے اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ پاک جل جلالہ سے کچھ مانگے اللہ ضرور اس کو عطا فرمائے گا۔ اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے یہ روایت، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی مختصر ہے، عصر اور مغرب کا وہ وقت کہ جہاں پہ سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو، وہ گھڑی انتہائی مختصر ہوتی ہے، بالکل تھوڑا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس مختصر اوقات کے اندر جو دعائیں اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں مانگی جائیں اللہ کریم جل جلالہ ضرور کرم فرمائے گا، اور ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ انسان کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ہے جمعہ شریف کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ یہ ترمذی میں واضح طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ساعت ہے وہ عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اس کو تلاش کیا جائے۔ پھر صاحب شریعت نے بھی اس میں 2 قول نقل کیے ہیں، وہ کہتے ہیں بالخصوص کہ جمعہ شریف کے دن 2 خطبوں کے درمیان وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے قبولیت کا کہ اس میں جو بھی انسان اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا مانگے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ یا پھر یہ والا وقت کہ جمعہ کی پچھلی ساعت جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو اس وقت جو دعا اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں مانگی جائے اللہ پاک جل جلالہ اس دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت آتی ہے مگر دنوں میں صرف جمعہ کا دن ہے، مگر یقینی طور پر یہ معلوم نہیں کہ وہ ساعت کب ہے۔ غالب یہ ہے کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان ہے یا مغرب سے کچھ پہلے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی یہ قول نقل کیا۔ غالب گمان ہمارا اس طرف جاتا ہے کہ یا تو وہ 2 خطبوں کے درمیان وہ گھڑی وہ ساعت وہ وقت ہے وہ بھی مختصر وقت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی حدیث میں نے عرض کیا کہ سرکار فرماتے ہیں وہ جو ساعت ہے وہ بڑی مختصر ہے، جو اللہ سے مانگا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو 2 خطبوں کے درمیان اور آخری جو حصہ ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو اس وقت جو اللہ کی بارگاہ میں مانگا جائے اللہ پاک جل جلالہ قبول کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہی ہے، ساعتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے اس متعلق علماء نے 40 اقوال نقل کیے ہیں کہ 40 وہ ساعتیں ہیں جس میں دعا کی جائے اللہ یقینی طور پر اپنی بارگاہ میں اس کو جلد قبول کرے گا، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان ایک وقت ہے یا دوسرا وہ وقت ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو۔ اچھا، دوسرا اس حوالے سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امی خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرماتی ہیں عصر کی نماز کے بعد، اور آپ کی خادمہ تھیں حضرت سیدہ فدہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
وہ باہر کھڑی ہوتی جو آپ کا حجرہ مبارک ہوتا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو جب آفتاب ڈوبنے لگتا، سورج ڈوبنے لگتا، تو آپ خادمہ جو ہے آپ کو خبر دیتی کہ اے سیدہ کائنات، سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب ہے۔ تو اس کی خبر پر سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مقدس ہاتھ اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کیا کرتی؟ دعا مانگتی۔ علماء کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ ان اوقات میں کوئی جامع ترین دعا مانگی جائے جمعہ شریف کے دن، جس طرح ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جس طرح دعا ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ جو 2 خطبوں میں دعا مانگی جائے اس میں اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ دل کے اندر جو بھی حاجت ہو، جو بھی دعا ہو، وہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں اس حاجت کو طلب کیا جائے، اس دعا کو مانگا جائے، تو ضرور کیا کرے گا؟ اللہ پاک جل جلالہ کرم فرمائے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہماری حاجات اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں کیا کی جائیں گی؟ قبول کی جائیں گی۔ اسی طرح ایک روایت حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کے دن 12 ساعتیں ایسی ہیں۔ علماء نے 40 قول نقل کیے، پھر یہ حدیث میں آ گیا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 12 ساعتیں ایسی ہیں جن کو کوئی مسلمان بندہ پالے تو اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ ان ساعتوں میں سے آخری ساعت کو عصر کے بعد تلاش کرو۔ عصر کے نماز کے بعد صریح انداز میں مختلف مقامات پر یہ بات موجود ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں علماء نے اس قول کو زیادہ پسند کیا، اور ہمارا غالب گمان بھی گیا کہ اس میں جو کچھ اللہ کریم کی بارگاہ میں مانگا جائے اگر منظور الہی ہوا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بندہ مومن کو عطا کرے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی ان کے پاس آئے اور جمعہ کے دن غسل کے متعلق پوچھا کہ کیا غسل واجب ہے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک جمعہ شریف کا جو غسل ہے وہ سنت ہے، اگر کر لیا جائے تو ثواب ہے، اگر اس کے بغیر بھی جمعہ ادا کر لیا جائے تو جمعہ بارکیف ہو جائے گا، تو اس پر وجوب کا فتویٰ نہیں کہ یہ واجب ہے۔ تو بارکیف یہ 2 بندے جب آئے ان کے پاس تو جمعہ کے دن غسل کے متعلق پوچھا کیا یہ واجب ہے؟ ابن عباس نے ان کو کہا کہ جس نے غسل کیا اس نے بڑا اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا اور اچھی طہارت حاصل کی۔ مزید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ غسل کیسے شروع ہوا، اس کا آغاز کیسے ہوا، جمعہ شریف کے دن غسل کیوں کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ غریب ہوا کرتے تھے اور وہ اون کا لباس پہنتے تھے، موٹا کپڑا، اور اپنی کمر پر لاد کر کیا کرتے تھے؟ باغات کو پانی لگاتے تھے، مشکیزیں اٹھا کر اپنی کمر کے اوپر وہ باغات کو پانی لگاتے تھے۔ مسجد تنگ تھی اور چھت بھی بہت نیچے تھی، تو ایک مرتبہ جمعہ شریف کے دن شدید گرمیوں میں آپ مسجد میں تشریف لائے۔ آپ کا ممبر چھوٹا سا تھا جس کے صرف 3 زینے تھے۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا تو لوگوں کا پسینہ جو ہے وہ صفوں پہ گر رہا تھا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے جسم سے پسینے اور اون کی جو ہے وہ بدبو آنے لگی، یہاں تک کہ ان کو ایک دوسرے سے الجھن ہونے لگی۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک ان کی جو بو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ممبر تک پہنچ گئی۔ جب ان کی بدبو اور وہ اون کی اور گرمی اور وہ پسینہ اور اس کی جو بدبو تھی وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر مبارک تک پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اے لوگو جب یہ دن آئے تو اچھے طریقے سے غسل کیا کرو، اچھا تیل، اچھی خوشبو، جو کچھ میسر ہے اس کو استعمال کیا کرو۔ تو وہ وقت جہاں پہ مسجد تنگ اور پھر لوگوں کی کیفیت اس انداز میں آنا اور پسینے کا گرنا اور مسجد کا تنگ ہونا، چھت کا نیچے ہونا، اون کا لباس پہننا اور اپنی کمر پہ وہ ساز و سماعات کے جو ہے نا لوگوں کی ضروریات کو پورا، اس کیفیت میں جو حضور نبی رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غسل کا حکم دیا وہ صرف تھا تاکہ مسجدیں خوشبودار ہیں۔ لیکن موجودہ صورتحال میں اب نہ وہ مساجد چھوٹی ہیں، نہ چھت نیچے ہیں، نہ وہ بدبو، نہ وہ پسینے، نہ وہ گرمی کی شدت، وہ سارا معاملہ رہا۔ تو اس صورتحال میں جو جمعہ کا غسل ہے وہ سنت ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ جمعہ شریف کی نماز کے ساتھ ہے،
کہ نماز اگر اس کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ اس کو فیض عطا کرے گا، ثواب کامل عطا کرے گا۔ لیکن جمعہ شریف کا دن گزار کر جمعہ شریف کے بعد کا جو غسل ہوگا، کیونکہ جو غسل کیا جاتا ہے وہ جمعہ کے دن کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ جمعہ شریف کی نماز کی ادائیگی کے لیے کیا جاتا ہے، تو بعد میں جو کیا جائے گا پھر اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو پہلے جمعہ کی نماز کی نیت سے کرنا تھا انسان نے۔ بارکیف ایک روایت حضور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص صبح سویرے غسل کر کے مسجد میں آئے، سلام کرے، مسجد میں آئے، پہلے آئے اور امام کے قریب ہو کر خطبے کو توجہ کے ساتھ سنے، خاموش رہے، اللہ پاک اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور شب بیداریوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ پاک جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔